منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، ومنہا، اور اسی میں سے نخرجکم، نکالیں گے تم کو، تارتن اخری، دوسری مرتبہ۔ آپ لوگ تو قبرستانوں میں جاتے نہیں ہیں، خواتین تدفین کے عمل میں شامل نہیں ہوتی، مرد حضرات کو معلوم ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ بھر کے مٹی ڈالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پھر دوبارہ مٹی ڈالی جاتی ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم نے تم کو لوٹا دیا، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ مٹی ڈالی جاتی ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے ہم تم کو نکالیں گے دوسری مرتبہ۔ یہ کہانی ہے پوری زندگی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ ختم سب کچھ، مٹی میں مل گیا، اسی میں سے پیدا کیا، اسی میں لوٹا دیا، اسی میں سے پھر نکالیں گے بروز قیامت۔ سب اکڑ خوں ختم، حسن و جمال ختم، لاؤ لشکر ختم، نام و نمود ختم، عزت شہرت ختم، عہدہ مقام منصب وزارت صدارت ختم، بینک بیلنس بنگلہ کوٹھی مکان جائیداد ختم، آل اولاد ختم، اور 3 دن کے بعد مردہ پھول جاتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے، پھر کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے اور پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان ہم چوما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق دکھائی ہم نے اس کو، فرعون کو، آیاتنا، اپنی آیتیں، کلہا، ساری کی ساری ہم نے دکھائی اس کو اپنی ساری کی ساری نشانیاں، فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزات دکھائے گئے، ید بیضا، عصا جو سانپ بن جاتا، بڑی بڑی نشانیاں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال، کہنے لگا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا، تاکہ ہم کو نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے۔ قال، کہنے لگا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ نکال دے ہم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا تو ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے؟ یہ اس کی بہت بڑی دھوکہ دہی تھی۔ فرعون نے بہت بڑی چال چلی، جب موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہ دے سکا، معجزات کا کوئی جواب نہ دے سکا، تو پھر اس نے یہ چال چلی کہ سادہ دل انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ تو ہمارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہم کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تو اصل میں کرسی کا بھوکا ہے، ہمارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی انسان کو، کسی بادشاہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا ہو کہ انسانوں کے جتھے کے ساتھ نہیں،
مال و دولت کے ساتھ نہیں، طاقت کے ساتھ نہیں، بلکہ جادو کے ذریعے سے کوئی میری سلطنت پر قبضہ کر لے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون کتنا بھونکلایا ہوا تھا، کتنا گھبرایا ہوا تھا۔ جادوؤں کے ذریعے کون بھلا کسی کی سلطنت پر قبضہ کر سکتا ہے؟ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کو میں جادو کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا سچ ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے ہماری سلطنت پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ قالا کہنے لگا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ نکال دے ہم کو، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحر کا اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ اے موسیٰ، فلنأتینک ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر جادو مثلی ہی اس جیسا، ہم بھی تیرا مقابلہ کریں گے بالکل اسی طرح، ہم بھی ایک جادو لے کر آئیں گے۔ فجعل مقرر کر لے، بیننا ہمارے درمیان، و بینک اور اپنے درمیان، فجعل بنا لے، مقرر کر لے، بیننا ہمارے درمیان، و بینک اور اپنے درمیان، موعدن ایک وعدہ، ایک وعدے کا وقت، ایک وعدے کا دن، ایک وعدہ، کوئی وقت مقرر کرو ہمارے ساتھ، کوئی جگہ متعین کرو ہمارے ساتھ، کوئی وعدہ کرو ہمارے ساتھ، ہم اکٹھے ہوتے مقابلہ کریں گے۔ لا نخلفہ خلاف ورزی نہیں کریں گے اس وعدے کی، نحنو ہم، ولا انت اور نہ تو، خلاف ورزی نہیں کریں گے، لا نخلفہ خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کی، نحنو ہم، ولا انت اور نہ تو، کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ایک وعدہ مقرر کرو، مکانن سوا ایک ہموار زمین، ایک ہموار مکان، ایک ہموار جگہ، صاف ستھرا ہموار کھلا میدان، کوئی کسی کو اشکال نہ ہو، کوئی کسی کو ابہام نہ ہو۔ اب فرعون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھاتے ہیں ہمارے جادوگر بھی ویسا کام کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو گمراہ کرنا بالکل آسان ہوگا۔ ہم ان سے کہہ سکیں گے جو موسیٰ کرتا ہے وہ ہمارے جادوگر کرتے ہیں، یہ بھی جادوگروں میں سے ایک جادوگر ہے، تو جس طرح جادوگروں کا زندگی ہے اس طرح اس کی ایک زندگی۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موعدکم تمہارے وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ، یوم الزینہ عید کا دن ہے، میلے کا دن ہے۔ یوم الزینہ کوئی تہوار، کوئی میلہ، کوئی جشن، کہ ہم وہ دن مقرر کرتے ہیں جو جشن کا دن ہے، عید کا دن ہے، سارے لوگ اس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہوتے ہیں، کرنا بھی نہیں پڑے گا، سب اکٹھے ہوتے ہیں کھلے میدان کے اندر۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ اور یہ کہ جمع کر لیے جائیں لوگ، ضُحًا دھوپ چڑھے، چاشت کے وقت دھوپ چڑھے، کیوں کہ سب کو دیکھنا آسان، مشاہدہ ہو، سب کو دیکھنا آسان ہو، اور پھر اس معاملے کی خبر شام تک دور دور تک چلی جائے، دور دور تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت اور ایسے دن کا انتخاب کیا کہ جو اس زمانے میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا۔ میڈیا کا دور تھا نہیں، تو اس کے لیے وقت کا جو چناؤ کیا اور جگہ کا جو چناؤ کیا بہترین۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موعدکم تمہارے وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ، یوم الزینہ عید کا دن ہے، جشن کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، میلے کا دن ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ اور یہ کہ جمع کر لیے جائیں لوگ، ضُحًا دھوپ چڑھے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ پھر چلا گیا فرعون، فَجَمَعَ اس نے جمع کیا، کَیْدَهُ اپنے مکر کو، اپنے تدبیر کو، اپنے فریب کو۔ اب اس نے اپنی تدبیریں، اپنے ہتھ کنڈے اور اپنا پروپیگنڈا اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ثم اتا پھر وہ آیا پوری تیاری کے ساتھ، پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا۔ یوم الزینہ کو ہر بڑا جادوگر پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں لے کے پہنچ گئے،
ہر جادوگر کے پاس لاٹھی اور ہر جادوگر کے پاس رسی، اس کو میدان میں چھوڑیں اور میدان رسیوں سے اور لاٹھیوں سے لہراتے ہوئے سانپوں سے بھر جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو موسیٰ کرتا ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، ہم بھی جادوگر ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا جادوگر ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یوم الزینہ آ گیا، عید کا دن آ گیا، تہوار کا دن، جمع ہو گئے سارے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم، تم پر افسوس ہے، تمہاری ہلاکت ہو، ستیہ ناس ہو تمہارا، اور تم برباد ہو جاؤ، تم پر افسوس ہے، تف ہے تم پر، لا تفترو، مت بہتان باندھو، اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ کا، مت باندھو اللہ پر جھوٹ کا بہتان، مت گھڑو اللہ پر جھوٹ، لا تفترو، مت گھڑو علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، کہ تم مجھے جھٹلا کر، میرے معجزے کو جھٹلا کر اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے، کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اگر تم اس کو کچھ اور کہو گے تو یہ بہتان ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، جھوٹ گھڑنا ہے اللہ تعالیٰ۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، تم برباد ہو جاؤ، افسوس ہے تم پر، لا تفترو، مت گھڑو علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، فیسحتکم، وہ برباد کر دے گا تم کو، بعذاب، عذاب سے، نیست و نابود کر دے گا تم کو، بعذاب، عذاب سے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑی بدعملی، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ وقد خواب، اور تحقیق رسوا ہوا، نامراد ہوا، من افترا، جس نے گھڑا، جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑا، بہتان باندھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حجت پوری کر دی، سب سے کہہ دیا، فتنازعوا، جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، اب آپس میں جھگڑا ہو گیا، باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے دین پہ قائم رہنا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حجت تام کی تو مجمع کے اندر سرگوشیاں ہونے لگی، ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھ لو بات تو ٹھیک لگتی ہے، ایسا نہ ہو کہ نقصان میں پڑ جائیں، خسارے میں پڑ جائیں، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے۔ کچھ کہنے لگے نہیں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ فتنازعوا، جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سرگوشی کرنے لگے، وَأَسَرُّوا، اور چپکے کرنے لگے، النَّجْوَىٰ، سرگوشی، چپکے سرگوشی کرے، کانوں میں باتیں ہونے لگی، کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، میرا تو یہ خیال ہے، آپس کے اندر باتیں ہونے لگی۔ قالوا، کہنے لگے، بالآخر سب نے ایک بات طے کر لی، کیا؟ قالوا، کہنے لگے، ان ہادانی، بے شک یہ دونوں، لساحرانی، جادوگر ہیں۔ مشورے ہوئے، کھلبلی مچی، سرگوشی ہوئی، لیکن بالآخر ان کی انا، اقتدار سے محبت، فرعون کا خوف، یہ سب چیزیں غالب آ گئیں اور انہوں نے متفق ہو کر کہا، ان ہادانی، بے شک یہ دونوں، لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں، یریدانی، چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ نکال دیں تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ یہ دونوں جادوگر ہیں اور تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ غدار ہیں، بمعنی بالفاظ دیگر غداری کا لگا دیا الزام، کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، تم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ این یخرجاکم، نکالنا چاہتے ہیں، تم یہ کہ نکال دیں تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا، اور لے جائیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے مثالی طریقے کو، اور لے جائیں تمہارے مثالی طریقے کو، یہ تمہاری جو بہترین تہذیب ہے، یہ تمہارا جو کلچر ہے،
یہ جو تمہارا نظام زندگی ہے یہ اس کو بدل دینا چاہتے ہیں، ملائیت نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ملائیت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا جو بہترین قسم کا کلچر ہے، عورتیں آزاد پھرتی تھی اس زمانے کے اندر، عورتیں آزاد پھرتی تھیں، یہ جو تمہارا کلچر ہے، تہذیب ہے، تمہارا مثالی آئیڈیل ٹیکسالی طریقہ ہے، اس کے اوپر یہ غلبہ پانا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، جمع کر لو اپنی تدبیریں، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ اکٹھے ہو کر صف در صف، کہتے ایک آواز ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آج کا مسلمان حکمران دشمن سے بہت جلدی صلح کرتا ہے۔ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، کتنی جلدی فائر بندی، فوراً سیز فائر، فوراً سیز فائر ہو گیا، بس ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن اپنی عوام پر کوئی سیز فائر نہیں ہے، اپنوں کے خلاف کوئی سیز فائر نہیں ہے۔ آج ملک تتر بتر ہے، آپس کے اندر جھگڑے، لڑائیاں، جماعتیں، ٹولیاں، جتھے، فرقے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو دشمن سے، کافروں سے فوراً صلح، اور اپنوں کی کوئی گناہ کی معافی نہیں ہے، کسی گناہ کی، کسی خطا اگر مان لو خطا ہوئی بھی ہے کسی سے، کوئی معافی نہیں ہے۔ مودی کے لیے معافی ہے، نیتن یاہو کے لیے معافی ہے، اسرائیل کے لیے معافی ہے، امریکہ کے لیے بھی معافی ہے، جو مرضی کر جائیں، ایبٹ آباد کے اندر دن دیہڑے ہیلی کاپٹروں سے حملے ہو جائیں، اسامہ بن لادن کو مار کے چلے جائیں، جو مرضی ہو جائے، سب کی معافی ہے۔ کس چیز کی معافی نہیں ہے؟ اگر اپنا کوئی خطا کر دے اس کی کوئی معافی نہیں، وہ تا حیات مجرم ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، نشے کی جنگ۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا نشہ اقتدار کا نشہ رہا، اقتدار کا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، جمع کرو اپنی تدبیریں، ثُمَّ أَتُوا، پھر آ جاؤ صفاً، صف بن کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، تحقیق فلاح پا گیا آج کے دن، من استعلا، جو غالب آ گیا۔ یہ فرعونی کہہ رہے ہیں، قبطی، آج کے دن جو غالب آ، یہ ہار جیت کا مقابلہ نہیں تھا، یہ کوئی میچ نہیں تھا، یہ تو ایک نظام کی جنگ تھی، ایک نظام کی، غلبے کی۔ وقد افلاح، تحقیق فلاح پا گیا، الیوم، آج کے دن، من استعلا، جو غالب آیا۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا تو ڈالے گا، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یہ کہ تو ڈالے گا، و اما، یا ان نکون، ہم ہو جائیں، اول من القا، جو پہلے ڈالے۔ کہ اے موسیٰ، تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو گے؟ قالا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، بل القو، بلکہ تم ڈالو، تم دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو۔ فَإِذَا، اچانک، حِبَالُهُمْ، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، اچانک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں انہوں نے میدان میں ڈال دی، رسیاں اور لاٹھیاں۔ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، خیال ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ لاٹھیاں، رسیاں سانپ بن گئے، اور یہ کہ وہ پھر دوڑ رہے ہیں میدان کے اندر، اور ایک ایسا ماحول خوفناک بن گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، محسوس کیا
اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے اندر ہی اندر خوف محسوس کیا، ایسا ماحول بن گیا میدان کے اندر. فَأَوْجَسَ پس محسوس کیا فی نفسہ اپنے دل میں خیفتاً خوف موسیٰ نے. قلنا ہم نے کہا لا تخف مت ڈر، انک انت الاعلی یقیناً تو ہی غالب رہے گا، یقیناً تو ہی غالب رہے گا. وَأَلْقِ اور ڈال دے ما فی یمینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف نکل جائے گا وہ ما صنعوا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے. ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف نکل جائے گا وہ ما اس کو صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی چھوڑی، اتنا بڑا سانپ اژدہا بن گیا. اژدہا ثعبان مبین، بڑا اژدہا کھلا. اور بعض اسرائیلی روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کا نچلا جبڑا زمین پہ تھا اور اوپر والا جبڑا فرعون کے بالا خانے تک پہنچا ہوا تھا. اتنا بڑا منہ زمین سے بلڈنگ کے اونچائی تک، اور اس نے ایسے لہرانا شروع کیا اور نگلنا شروع کیا، اور چند لمحے میں ان سارے سانپوں کو نکل کے میدان کو صاف کر دیا. اور جب وہ چھوڑا تھا، بعض مفسرین نے وہ جب چھوڑا تھا تو چھوٹا تھا، پھر وہ سانپ بڑا ہوتے 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 بڑا سارا اژدہا بن گیا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ اچھا انما صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا ہے کید ساحر یہ تو جادوگر کا فریب ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جادوگر کا فریب ہے. آپ چھوڑیں اپنی لاٹھی، یہ سب کو نکل جائے گا. اور جو انہوں نے کیا ہے انما صنعوا جو انہوں نے کیا ہے کید ساحر یہ تو جادوگر کا فریب ہے، دھوکہ ہے. ولا یفلح الساحر اور کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر ہے سوتا جہاں بھی چلا جائے، جہاں بھی آ جائے. جادوگر کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. ولا یفلح الساحر حیث اتی اور کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں پا سکتا جادوگر جہاں کہیں بھی چلا جائے. جی آگے انشاءاللہ العزیز